السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? Yes, sir. جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں کلاس کو اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے، جو اللہ نے اپنے باعزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں بیچتے یا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے لیکن سارے یا سارے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عالمین میں سے مفسرین کی ڈیفرنٹ اقوال ہے کہ عالم کیا چیز ہے، کتنے عالمین ہیں۔ گویا کہ کچھ کہیں کہ انسانوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، جنوں کے لیے الگ عالم ہے، باقی سب لوگوں کے لیے الگ عالم ہے، جتنے بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں جتنے مخلوق الگ الگ عالم ہے، اور تمام عالمین کے لیے نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ رحمت، ان کے رحمت ہونے کی ایک مثال آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ایک بار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں واضح و نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایک عورت آئی جس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا، جس کا دماغ اچھی طرح کام نہیں کرتا۔ تو وہ آئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور یہاں نہیں، تھوڑا سا تھوڑا کہیں اور کہیں جا کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک صحابہ جو تاروں کی طرح چاروں وہ گھومتے رہتے تھے پروانوں کی طرح، ان کو اسی جگہ چھوڑا اور اس عورت کے پیچھے گئے کہ اس کی کیا بات سننی ہوگی، بات سن لیتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے ہنستی ہے اور کہتی کہ یہاں نہیں، کسی اور جگہ بات کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہنچ کر وہ عورت کہتے کسی اور جگہ بات کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آدھا دن چلا گیا۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ عورت ہے، ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے گئے اس طرح سے؟ اس کی بات تو کوئی نہیں سنتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی بات کوئی نہیں سنتا بنا سنوں تو پھر میں کیسا رہا؟ میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں ان لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ رحمت بن کے آئے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان لوگوں کی سنتے تھے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی رحمت بن کے نہیں آیا، رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ تو ایسے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے آل پہ، ان کے چاہنے والوں پہ، ان پہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں درود و سلام کے نذرانے ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ بہت ہی بڑی عزت ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے سرشار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس۔ آج رکھا کچھ ڈاؤٹس میرے پاس آئے ہیں، اکثر سوال ریپیٹ ہوئے ہیں، لوگوں نے وہی سوالات پوچھے ہیں، ایک ایک سوال دو دو تین تین مرتبہ پوچھا گیا ہے۔ جو سب سے پہلا کوشچن میں ڈسکس کروں، سب سے پہلا کوشچن تھا کہ جمع مذکر سالم جو ہے، جمع مذکر سالم ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس اسم کا بنے گا اور کس کا نہیں بنے گا؟ اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں آیا یا اسکپ ہو رہا ہے بار بار۔
اس کے بچائے دیکھیں جمع مذکر سالم بنانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں. جمع مذکر سالم جب ہم بنائیں گے تو ہم پہلے اسم کو چیک کریں گے کہ کیا وہ ہمارا اسم جو ہے مذکر ہے. اس کے لیے کنڈیشن ضروری ہے کہ وہ مذکر ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز آپ کیا چیک کریں گے کہ وہ مذکر ہو. مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ ذوی العقول بھی ہونا چاہیے، یعنی عاقل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، عقل والا جس کے پاس دماغ ہو. ذوی العقول بھی ہونا چاہیے، یعنی دیکھیں اگر کتا ہے یہ مذکر ہے لیکن ذوی العقول میں سے نہیں آتا، اس لیے کتے کا نہیں بنے. ٹھیک ہے جی، یہ دو کنڈیشنز مین کنڈیشنز ہیں. یہ دو کنڈیشنز ہونی چاہیے، تبھی ہمارا جو اسم ہوگا اس کا جمع مذکر سالم بن سکتا ہے. اس کے بعد اب ہم چیک کریں گے اچھا کیا اور بھی کوئی کنڈیشن. ہاں جی، یہ دو تو مینڈیٹری ہے. اب ان دو کے بعد ہم اور ایک کنڈیشن چیک کریں گے. کیا ہے وہ کنڈیشن؟ وہ کنڈیشن یوں ہے کہ مذکر ہو، ذوی العقول ہو. اب اس کا یا تو علم ہونا چاہیے. علم مطلب پرٹیکولر بندے کا نام. اس علم میں کیا کیا آتا ہے؟ اس علم میں تخلص آ سکتا ہے، لقب آ سکتا ہے، کنیت آ سکتا ہے، خطاب آ سکتا ہے. یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. عرف آ سکتا ہے. ان کی بات ہم نے کر لی جب ہم نے معرفہ پڑھا تھا، تو میں نے یہ سب باتیں پڑھائی ہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا یہ علم ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یا تو پھر صفت ہونی چاہیے، یا تو پھر یہ صفت ہونی چاہیے. یعنی یا مذکر ذوی العقول کی علم ہو یا پھر مذکر ذوی العقول کی صفت ہو. اگر ایک چیز ایک ہو تو ہم اس کا جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یا مذکر ذوی العقول کا علم ہو یا مذکر ذوی العقول کی صفت ہو. لیکن اس علم میں ایک کیا کہتے ہیں، ہر کسی علم کا نہیں بنتا، بلکہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ اس علم کے آخر میں گولتا نہیں ہونا چاہیے. بس عالم کا جس مذکر ذوی العقول کے علم کے آخر میں گولتا ہو اس کا جمع مذکر سالم نہیں بن سکتا. فار ایگزامپل سوری طلحتون ہے، ٹھیک ہے نا. یہ طلحت جو ہے یا معاویت ہے، اسامت ہے، خلیفت ہے. اس طرح کے جو علام ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے لیکن ان کے آخر میں گولتا ہے. کنسپٹ یہ ہے کہ جو گولتا والے عالم ہے نا جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گرامرٹیکلی تو وہ مونس ہیں لیکن پھر ہم ان کو مذکر مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے گولتا ہے تو مونس ہے وہ گرامرٹیکلی، اس لیے بنے گا ہی نہیں کیونکہ مذکر ہے ہی نہیں گرامرٹیکلی. ٹھیک ہے جی. تو یا اس طرح سے آپ یاد رکھ لیں کہ یہ عالم میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ان عالم کا ان جمع مذکر سالم ان مذکر کی نہیں بنتا ہے جن کے پیچھے گولتا ہو، ان کا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ابھی میں نے کہا حذیفہ، ابھی میں نے کہا حذیفہ. ٹھیک ہے جی، حذیفہ. اب ہم اس کو حذیفہ نہیں بنا سکتے ہیں. بہت سارے حذیفہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے گولتا ہے. اگر گولتا نہیں ہوتا تو ہم لگا دیتے، ہم اس کو بنا دیتے. ٹھیک ہے جی. اب صفت، یہ کون سی صفت ہونی چاہیے کہ اس صفت کا بن سکتا ہے؟ کیا ہر ایک صفت کا بنے گا؟ نہیں جی، ہر صفت کا نہیں بنے گا. پھر کیا؟ ہاں بالکل، تسنیہ میں کوئی حرج نہیں کیونکہ تسنیہ مونس کا بھی بنتا ہے، مذکر کا بھی بنتا ہے. تسنیہ اس کا بنے گا حذیفتان اور جو کیا کہتے ہیں حذیفتین بن سکتا ہے لیکن یہ اس کا جمع مذکر سالم نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. اب صفت کی بات کر لیتے ہیں. کیا ہر صفت کے جمع مذکر سالم بنے گا؟ نہیں بنے گا. پھر کس کا؟ مذکر ذوی العقول کی صفت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ صفت ہے ہم اس کی مونس چیک کریں گے. اس کی مونس میں ضروری ہے، یعنی اس صفت کی مونس گولتا سے ہی بنتی ہو. ٹھیک ہے جی. مذکر ہو، ذوی العقول ہو یا ان کی صفت اگر ہے تو صفت کے لیے ہم چیک کریں گے، ہم صفت کی مونس دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. صفت تو آپ کے پاس مذکر ہی ہوگی لیکن آپ اس کی مونس دیکھیں گے، اس کی مونس کیسے آتی ہے. اگر اس کی مونس میں گولتا ہوا تو اس کے مذکر صفت میں اس کی مذکر صفت کا جمع مذکر سالم بن سکتا ہے. ٹھیک. فار ایگزامپل مان لیجیے اگر میں لوں
احمر مطلب کوئی ریڈ آدمی، احمر، یہ صفت ہے کسی آدمی کی، ہے نا، ریڈ ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، یہ سب تو صفات ہے نا. اب کیا اس احمرو کی جمع مذکر سالم بنے گی؟ کیونکہ یہ تو مذکر ذوی العقول کی تو میرا جواب ہوگا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی مونس چیک کریں گے. اس کی مونس جب ہم دیکھیں گے وہ بنے گی حمراء، وہ الف ممدودہ سے آتی، حمراء، وہ الف ممدودہ سے آئے گی تو یہ گولتا سے آنی چاہیے، گولتا سے نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، گولتا سے نہیں آئی. مان لی جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے طویل، طویل کوئی بندہ ہے لمبا، دیکھیں تو کوئی بندہ ہے طویل، وہ لمبا ہے. ٹھیک ہے جی، لمبا ہے کوئی بندہ، لمبا ہے کوئی بندہ. تو لمبا ہونا صفت ہے کسی آدمی، مذکر ذوی العقول کی صفت ہے. جب ہم اس کی مونس دیکھ لیں گے وہ بنے گی طویلتن، وہ بنے گا طویلتن. طویلتن اس صفت کے آخر میں، اس کی مونس کے آخر میں کیا آیا؟ گولتا آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طویل کا جمع مذکر سالم بنے گا، بنے گا نا طویل، وہ آپ کو پتا ہے. بہرحال اس کا پھر جمع مکسر بھی بنتا ہے، میں اسے ابھی کوئی غرض نہیں. میرے کہنے کا مطلب ابھی یہ ہے کہ ہم کس کس چیز کا جمع مذکر سالم بنا سکتے. آئی ہوپ کلیئر ہوا ہوگا. جس کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو وہ جمع مذکر سالم والا ٹاپک پڑھ لے، کیونکہ ابھی بہت سارے کوشچن ہیں ڈسکس کرنے. اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن ہے سر اضافت میں نون کب ڈراپ کریں گے اور کب نہیں کریں گے؟ جب ہم ترکیب اضافی، مرکب اضافی بناتے ہیں ڈراپ کر لیتے، کبھی کبھار نہیں کر لیتے. سر کیا آپ اپنی منمانی سے کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں جی نہیں، اپنی منمانی سے کوئی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک رول ہے. رول کیا ہے؟ سمپلی آپ کا مضاف واحد ہے، دیکھیں یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف، یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی، اگر مضاف الیہ واحد ہے تو نون ڈراپ نہیں ہوگا، نون سلامت رہے گا، یہ ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اگر اس واحد کے آخر میں نون ہوگا، ضروری نہیں کہ ہر ایک واحد کے آخر میں نون ہو، اگر ہوگا تو وہ ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگر وہ نون ہو ڈراپ نہیں ہوگا. اگر نون نہیں ہوگا تو آپ کہیں سے بورو کر کے نون نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نون ڈراپ کب کریں گے؟ اگر آپ کا مضاف تسنیہ ہے، اگر آپ کا مضاف تسنیہ ہے، تسنیہ ہے یا پھر جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے، یا کے آخر میں یا تو آنے ہوگا یا آئینی ہوگا، حالت رفع نصب جریم. ٹھیک ہے نا، یا تو الف نون ہوگا یا پھر یا نون ہوگا ہے، تو یہ نون ڈراپ ہوگا. اسی طرح سے اگر جمع مذکر سالم ہوگا یا تو آخر میں واو نون ہوگا یا پھر یا نون ہوگا، تو یہ والا نون ڈراپ ہوگا. جب تسنیہ بن رہا ہے، مذکر سالم مضاف بن رہا ہے، تو ان کا نون حالت اضافت میں ڈراپ ہوگا، ڈراپ ہوگا. میں ایگزامپل دوں، جیسے کل میں نے لکھا تھا نا، کہ اگر ہم لکھیں کلمان، کلمان مطلب دو قلم، سپوز یہ زید کے دو قلم ہیں، زیدن. ٹھیک ہے جی، تو یہ قلمان زیدن نہیں ہوگا، قلمان زید ہوگا، کیونکہ قلمان تسنیہ ہے. جب اس کی اضافت کریں گے زید کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ قلما زیدن. کیا بنے گا؟ قلما زیدن. اس طرح سے نون ڈراپ ہو کے یوں قلما زیدن، زید کے دو قلم. ٹھیک ہے جی، زید کے دو قلم. فار ایگزامپل اگر آپ کو کہنا ہوگا مکہ سلمان، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلم. دیکھیے مسلمون ہو گئے مسلمان بہت سارے، مسلمون یوں آپ کہیں گے کہ سر اس طرح لکھیں گے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے مسلمون کیا ہے؟ جمع مذکر سالم میں، اس لیے اس کا نون ڈراپ ہوگا. کیا بنے گا؟ مسلمو مکہ. کیا بنے گا؟ مسلمو مکہ. ٹھیک ہے جی، مسلمو مکہ. اس طرح سے ہم لکھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ کچھ کوشچن ہے سر کسی اضافت میں پڑھ لوں کیا لکھا ہے.
تو کسی ایگزامپل میں تسنیہ نسبی یوز کرے اضافت میں. تسنیہ نسبی. اچھا ٹھیک. یعنی آپ کو مضاف جو ہے آپ کا وہ تسنیہ ہوگا اور نسبی حالت میں نا. ٹھیک. دیکھیں اگر میں کہوں مکہ کے مسلمانوں پہ سلام، دیکھیں تو میں کہوں مکہ کے مسلمانوں پہ سلام، السلام، کیونکہ مجھے حالت جریہ نسبی کے لیے کوئی ریزن بھی ہے نا، میں کیسے لکھوں علی. اب حالت جری اور نسبی ایک ہی بنے گی. السلام علی مکہ کے مسلمان، مسلمی لکھے مکہ مسلمی مکہ. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہم نے نون ڈراپ کر لیا مسلمین والا جو حالت نسبی جری میں ہوگا. ابھی حالت جری میں حرف جر ہے تو حالت نسبی میں بھی بالکل اسی طرح سے آئے گا، السلام علی مسلمی مکہ. ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ اور پوچھ لیں، ایک منٹ. یہ تسنیہ اور جمع میں کب ڈراپ نہیں کر سکتے؟ تسنیہ اور جمع میں کب ڈراپ نہیں کر سکتے؟ جب اضافت نہیں ہوگی. جب اضافت نہیں ہوگی تب ڈراپ نہیں کر سکتے. جب اضافت ہوگی تو ڈراپ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اضافت ہوگی تو ڈراپ کرنا ہے، جب اضافت نہیں ہوگی تب ڈراپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. سینٹینس آرڈرلی کیسے لکھنا ہے؟ مطلب میں سمجھا نہیں کوشچن. آپ پلیز اپنا کوشچن جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائپ کر. ابن اور اخن پہ جر یا سے کیوں آتا ہے؟ ایکچولی جو پہلے کوشچنز مجھے کسی نے کیے تھے نا وہ ٹیکسٹ، پہلے میں وہ کوشچن ڈسکس کر لوں گا، اس کے بعد یہ آپ کا کوشچن ڈسکس کر لیا جائے گا انشاءاللہ، ضرور کر لیا جائے گا. اچھا اس کے بعد ہے اضافت اور صفت میں اعراب کیسے لگائیں گے؟ یعنی اگر کسی سینٹینس میں ہمارے پاس اضافت بھی ہے، اضافت بھی موجود ہے، مضاف کی بھی صفت ہے، مضاف الیہ کی بھی صفت ہے، تو اعراب کا کیا فنڈا ہوگا؟ اعراب کیسے لگائے گا؟ دیکھیں پہلی بات اچھی طرح آپ سن لیں، پہلی بات اچھی طرح سن لیں. آپ اس طرح سے لکھیں گے، سب سے پہلے مضاف ہوگا، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، اس کے بعد مضاف الیہ کی صفت. ٹھیک. اس کے بعد مضاف کی صفت. یہ آپ کا آرڈر رہے گا. مضاف، اس کے بعد مضاف الیہ، اس کے بعد مضاف الیہ کی صفت، اس کے بعد مضاف کی صفت. پہلے تو آرڈر یہ ہے. ٹھیک ہے جی کلثوم، اس طرح سے یہ آرڈر آپ کا رہے گا. پہلے مضاف، پھر مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ کی صفت، اس کے بعد مضاف کی صفت. یہ آپ کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے جی عربی میں. اب اعراب کی بات کر لیں. اعراب بہت ضروری ہے اس چیز میں نا، عربی میں اعراب کے سوا بات ہو ہی نہیں سکتی. اعراب بہت امپورٹنٹ ہے عربی. دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوگا اعراب کے ساتھ. مان لیجئے میں کہوں ولد خالد، ولد خالد، دیٹ مینس خالد کا لڑکا، خالد کا بیٹا. ٹھیک ہے جی. خالد کا لڑکا. جو مضاف الیہ ہوگا اس کا اعراب کبھی چینج ہوگا ہی نہیں، یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یہ ہمیشہ حالت جر میں. اس کے بعد بات کر لیتے اس کی مضاف کی، اس کے بعد بات کر لیتے مضاف کی. ٹھیک. دیکھیں مضاف پہ کیا ہوگا؟ مضاف پہ اعراب کس چیز سے آئے گا، یا مضاف کی جو صفت ہوگی اس پہ کس چیز سے اعراب ہوگا؟ مضاف الیہ کا کام کیا ہے؟
مضاف الیہ کا کام صرف یہ ہے کہ یہ مضاف کو اپنی پوزیشن میں لے، بس اتنا ہی کام ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہوا تو وہ نکرہ مخصوصہ بنے گا. اگر مضاف الیہ ہمارا معرفہ ہے تو جو مضاف ہے وہ ہمارا معرفہ بنے گا اضافت سے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں گے. اب اعراب کی بات کر لیتے ہیں. جو مضاف الیہ کی صفت ہوگی وہ ہمیشہ مجرور ہی آئے گی، کیونکہ صفت اور موصوف میں ایک اگریمنٹ ہے کہ جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا بھی. سمجھتے ہیں کہ جو مضاف الیہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ جو مضاف الیہ کی صفت ہوگی وہ بھی ہمیشہ مجرور ہی ہوگی. تو مضاف الیہ کی صفت کبھی بھی چینج نہیں، اس کا اعراب کبھی چینج نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مجرور ہی رہے گی. ٹھیک. اب رہی بات مضاف کے صفت کی اعراب، اس کا کیا اعراب رہے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مضاف کا اعراب کیا ہے. اگر مضاف کے سامنے کوئی نصب دینے والا نہیں ہے، جر دینے والا نہیں ہے، تو اس پہ رفع ہوگا. سمپلی جو اس کی جو صفت ہوگی اس پہ آئے گا. اگر اس کے سامنے کوئی نصب دینے والا ہے تو جو مضاف پہ نصب آیا تو جو مضاف کی صفت ہوگی اس پہ بھی نصب آئے گا. لیکن مضاف الیہ کی صفت مجرور ہی رہے کیونکہ اس کا موصوف مجرور ہے. سملرلی اگر مضاف کے سامنے کوئی جر دینے والا ہے تو مضاف مجرور بنے گا. مضاف مجرور بنے گا تو اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مجرور ہوگی. سمپل سی بات ہے، وہ بھی مجرور ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے سر آپ کبھی صفت میں الف لام لگا دیتے ہو، کبھی الف لام کاٹ دیتے ہو، کیا ہم اس ٹائم کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں اس ٹائم آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جو آپ کا مضاف الیہ ہے صفات پہ الف لام کب آئے گا کب نہیں آئے گا. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے، ابھی خالد کیا ہے؟ معرفہ ہے، اسم علم ہے نا. ابھی خالد کیا ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ اسم علم ہے. تو مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف ہے وہ بھی خود معرفہ بنا کیونکہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہوئی تو وہ معرفہ ہو گیا. اگر یہ ولد رجل ہوتا تو یہ نکرہ مخصوصہ بنتا. یہ نکرہ مخصوصہ بنتا کیونکہ رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے. رجل نکرہ ہے تو نکرہ کی طرف جب ہم نے اس کی اضافت کری تو نکرہ. جی. اب مان لیجئے یہ ولد خالد اور ولد رجل اس بندے کی صفت کیا ہے کہ یہ دونوں صالح ہے. خالد بھی صالح ہے، ولد بھی صالح ہے، یہ ولد بھی صالح ہے. دیکھیں اوپر والے کیس میں اب دیکھیں میں کیسے لوں. سب سے پہلے خالد کی صفت وہ کیا ہے؟ صالح ہے. الصالح ہم کیوں لگایا الف لام؟ میں نے اس لیے لگایا کیونکہ خالد اسم علم ہے، معرفہ ہے. تو خالد کی صفت میں لکھ رہا ہوں، پہلے مضاف الیہ کی صفت وہ اوبویسلی معرفہ آئے گی، اس لیے لگایا. کیوں لکھا صالح کو؟ کیونکہ خالد مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مجرور ہی آئے گی. اب پھر سے لکھوں گا میں الصالح. سر اب پھر سے کیا لکھا؟ الصالح. ولد تو خود نکرہ ہے، اب اس کے سامنے بھی کیوں لگایا؟ تو میں کہتا ہوں بھائی نکرہ ہے ولد، لیکن جب ولد کی اضافت خالد کے ساتھ ہوگی وہ ابھی کیا ہے؟ ولد خالدن. ابھی یہ خالد کا بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہے، ابھی خالد کا بیٹا ہو گیا تو یہ معرفہ ہے. اب اس کی صفت بھی معرفہ ہی آئے گی، اس لیے میں نے الف لام ایڈ کر کے معرب لام بنا دیا اس کو. اپنے مرفوع کیوں لکھا؟ صالح کیوں لکھا؟ کیونکہ بھیا ولد کے سامنے کوئی نصب دینے والا ہے، جر دینے والا ہے نہیں، ولد مرفوع ہے، اس لیے ولد کی صفت بھی مرفوع ہی آئے گی. ولد خالدن الصالح سے لکھیں گے. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے لکھیں گے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک خالد کا نیک لڑکا. ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک خالد کا نیک لڑکا. اب اگر ان کے کیس میں بھی سیم صفت ایڈ کر لوں تو میں کیا لکھوں گا؟ صالحین، یوں صالحین صالحو. سر کیوں اس طرح سے؟ کیوں؟ کیونکہ بھیا رجلن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کی صفت نکرہ بنے گی. مجرور کیوں لکھی بھیا؟ کیونکہ رجلن خود مجرور ہے، کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے تو صفت بھی مجرور ہی آئے گی. صفت میں اعراب میں بھی اور معرفہ نکرہ ہونے میں بھی اگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا سر جو صالح ہے اس میں کیوں آپ نے نکرہ لکھا؟ کیونکہ ولد، آپ کہیں گے سر ولد یہاں تو اضافت ہو رہی ہے، یہاں بھی چاہیے. میں نہیں بھائی ایسا تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہاں اضافت ہو رہی ہے نکرہ کی طرف، دونوں نکرہ ہے تو نکرہ مخصوصہ بننا والا. ابھی جو ولد رجل ہے یہ معرفہ نہیں بنا اضافت کی وجہ سے، کیونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو ولد کیا بنا؟ ابھی نکرہ مخصوصہ، معرفہ نہیں بنا. اس لیے کیا لکھیں گے؟ ولد رجل صالحین صالحو، صالحین صالحو، صالحن.
کیونکہ سامنے الف لام نہیں ہے تو تنوین لگائیں. ولد رجل صالح صالح اس طرح سے کریں گے. یہ صالح کس کی صفت ہے؟ رجل کی. صالح کس کی صفت ہوگی؟ ولد. کیا کلیئر ہو گیا یہ؟ اس میں جب ابھی اینڈ ہونے والی ہے. جی مسجد کی بڑی کھڑکی نئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کرتے ہیں. کیا بولا؟ مسجد کی. دیکھیں ایکچولی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح کی ایگزامپلز قرآن میں ہیں کہ جب نکرہ مخصوصہ ہے نا تو وہاں اس کو معرفہ ٹریٹ کیا گیا. مسجد کی بڑی کھڑکی نئی ہے. ایکچولی ڈیپینڈس اپن انٹرپریٹیشن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں نئی ہے، مسجد کی بڑی کھڑکی نئی، اچھا نئی ہے جب آپ کہیں گے نا، دیکھیں یہاں بات کیا ہے. اب نئی ہے کہتے ہیں نا، نئی ہے تو obviously یہاں مسجد کیا ہے جی؟ معرفہ بنی. جب آپ نئی ہے کہتے ہیں تو ایک پرٹیکولر مسجد کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے کہیں گے مسجد کی، ٹھیک ہے نا، مسجد کی بڑی نئی کھڑکی، اگر آپ اس طرح سے کہیں گے بڑی نئی کھڑکی تو اس طرح سے اس وقت یہ نکرہ مخصوصہ ہوگا. جب آپ کہہ رہے ہیں مسجد کی بڑی کھڑکی نئی ہے تو ہر مسجد کی بڑی کھڑکی نئی نہ ہوگی، نکرہ مخصوص تھوڑی ہوگا. جب آپ کہہ رہے ہیں نئی ہے دیٹ مینز یہ خبر بن رہا ہے یہاں پر، اور مبتدا کیا ہے؟ مسجد. مبتدا تو obviously معرفہ ہوگا. میری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ مسجد کی بڑی کھڑکی نئی ہے تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ مسجد معرفہ ہے. اب اس کی بڑی کھڑکی، جب بڑی کھڑکی کی اضافت معرفہ کی طرف کریں گے تو وہ بھی معرفہ بنے گی. اس طرح یہاں پہ بڑی پہ بھی، کبیر پہ بھی الف لام آئے گا اور نئی پہ بھی الف لام آئے گا، جدید پہ بھی الف لام آئے گا. کیا بنانا ہے، کرنا ہے مجھے؟ چلے کرتا ہوں. نافذاتو، دیکھیں نافذاتو، اچھا ایک ٹرک بتاتا ہوں. چلے ایک ٹرک بتا، آپ کیسے کر لیں گے اس کو. مطلب وہ جو میں کرتا تھا نا ایسے ایسے، جو سکھاتا تھا آپ کو ایسے کرو ایسے کرو، چھوڑو وہ سب، وہ مت کرو. ٹھیک ہے جی، چھوڑو وہ سب، وہ مت کرو. آپ کریں گے، آپ اس طرح سے کریں گے. دیکھیں ذرا، یہ نئی کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اس کو چھوڑے. پیچھے سے آئے کیا ہے؟ پہلے کھڑکی، مت بنائے وہ نافذاتو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ بڑی. بڑی کیا ہے؟ صفت. صفت میں آگے بعد میں لکھیں گے. پھر کیا ہے؟ مسجد. جدن نافذاتو. تو یہاں پہ مسجد کیا ہے؟ بھی معرفہ ہے تو المسجد جائے گا. نافذۃ المسجد، نافذۃ المسجد، نافذۃ المسجد ہو گیا. اب صفت کس کی کریں گے؟ سی صفت لکھیں گے. اب مسجد کی کوئی صفت ہے نہیں ہے. مسجد اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ سامنے الف لام ہے تو مسجد نہیں آئے گا. اب یہاں ہے مسجد کی صفت ہے میں نہیں ہے. اب صفت کس کی ہے؟ کھڑکی کی. کیا صفت ہے اس کی؟ وہ بڑی ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی. بڑی مطلب کبیر. دیکھیں ذرا، بڑی مطلب کبیر. الکبیر. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ نافذۃ المسجد کی طرف مضاف ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہے، اس کی صفت بھی مضاف ہی آئے گی. الکبیر لکھوں گا. الکبیر. الکبیر نہیں آئے گا کیونکہ الکبیرۃ لکھیں گے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ نافذۃ مؤنث ہے. الکبیرۃ لکھوں گا. الکبیرۃ مرفوع اس لیے لکھا کیونکہ نافذۃ مرفوع ہے. نافذۃ المسجد الکبیرۃ. ٹھیک ہے جی. نافذۃ المسجد الکبیرۃ. اب اس کے بارے میں خبر ہے. اچھا یہاں سوال مبتدا کیا ہے؟ مبتدا نافذۃ المسجد، مبتدا نافذۃ ہے. ٹھیک ہے نا. نافذۃ المسجد یہ مبتدا ہو گیا، مسجد کی کھڑکی. اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ نہیں ہے وہ جدیدۃ. جدیدۃ. ٹھیک. جدیدۃ. اس ٹائم پہ ال نہیں آئے گا کیونکہ یہاں یہ
مرکب تام ہے. اس کیس میں جو کوشچن ہے یہ مرکب تام ہے, نہیں ہے. اگر آپ ہے کاٹ دیتے ہیں اور اس طرح سے لکھتے ہیں مسجد کی بڑی نئی کھڑکی, اس طرح سے کی بڑی نئی کھڑکی, دیکھیں یہاں بھی جدید صفت ہے لیکن یہ صفت خبر بن کے آ رہی ہے اور خبر نکرہ آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس طرح سے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر لیں گے مسجد کی کھڑکی, تو اس ٹائم کیا بنے گا, نافذۃ المسجد الکبیرۃ الجدیدۃ. اس ٹائم یہ بنے گا نافذۃ مسجد الکبیر الجدید. اور اگر اس طرح سے آپ لکھتے ہیں مسجد کی بڑی کھڑکی نئی ہے تو کیا لکھیں گے, نافذۃ المسجد الکبیرۃ جدیدۃ. سوری جدیدۃ میں نے کیا لکھا, اچھا جدیدۃ, اس طرح سے کر لیں گے. کیا اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں, جلدی کریں کیونکہ ابھی میٹنگ 1 منٹ میں اینڈ ہونے والی ہے. یا آپ نئے جوائن ہو جائے یا پھر کل کر لیں گے آج. بولے کیا کرنا ہے. چلے انشاءاللہ پھر کل دوسرا ڈاؤٹ سیشن ہوگا, پرسنلی سینڈ کریں. ابھی میں پورا چیٹ باکس نہیں پڑھتا ہوں, چیٹ باکس پورا بڑا ہے ڈاؤٹ سے, پورا بھرا ہے, تو ابھی میں سارے کوشچنز کا آنسر نہیں دے سکتا, نہیں میں بھی پڑھ سکتا ہوں یہ سارے کوشچنز. پوچھے ہیں تو وہ مجھے پھر پرسنلی پوچھنا ٹیلی گرام پہ, انشاءاللہ عز و جل ان سب کا آنسر کل دیا جائے گا. اور کل بھی یہی کیا کہتے ہیں ڈاؤٹ سیشن